أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز حاضرین، الحمدللہ کل تراویح میں 25واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور تقریباً 21 روزے مکمل ہو گئے، 22واں شروع ہو گیا ہے اور آج جو ہے دوسری تاخرات ہے۔ بڑے فضائل ہیں تاخراتوں کی۔ شب برات کی اتنی فضیلتیں نہیں ہیں جتنی کہ شب قدر کی فضیلتیں ہیں۔ جس طریقے سے شب برات میں لوگ جاگنے کے لیے پورا گاؤں اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر مسجد میں آ جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ شب قدر میں جاگنے کا اہتمام کیا کریں اور جاگ کر اس میں اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ مرد بھی کریں، گھر کی مستورات بھی کریں اور بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں۔ بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جسے یہ رات مل جائے یقیناً فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی اس کے لیے بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ کون سا دن ہے وہ، رمضان میں کون سی رات ہے شب قدر کی، یہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ شب قدر ایک دن ضرور ہوتی ہے، ایک رات جو ہے وہ جو تمام 1000 مہینوں سے جو بہتر ہے اس میں ایک رات ضرور ہوتی ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ بھی قرآن کے اندر فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، اور فرمایا خیر من 1000 شہر، وہ جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر میں، نماز میں، تلاوت میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام، ان کی پوری ٹیم جو ہے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ ان تاخراتوں میں سب سے اہم عبادت کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دعا کا اہتمام کرنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس کا اہتمام کثرت سے کیا کرنا ان راتوں کے اندر۔ ان راتوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا کہ راتوں میں جاگ کر عبادت بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، اور اس دعا کا جس کو بھی بیان کیا ہے، جس کو پڑھا ہے، اس کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آج دوسری شب قدر ہے، مسجد میں ہو سکے تو آپ یہاں آ کر جاگیں، نہیں تو اپنے گھروں میں تنہائی میں بیٹھ کر، بند کمرے میں بیٹھ کر جا نماز بٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ کے سامنے آہوزاری کریں۔ گھر کے اندر بھی خیر اترے گا اور بچے بھی دیکھ کر نماز کے اور راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کا بچوں کے دلوں کے اندر بھی شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ اس کا اہتمام کیا کریں۔ ان راتوں کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں قرآن کے اندر۔ بہرحال اللہ نے اس پارے کے اندر بھی قیامت کا ذکر فرمایا ہے، ہمیں دنیا کے اندر معاشرے میں کیسے رہنا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے،
اور فرمایا جو تمہارے اوپر حالتیں اترتی ہیں یہ کوئی اوپر سے نہیں بلکہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اترتی ہے، بما کسبت ایدی الناس، کہ جو کچھ بھی ہمارے اوپر حالات آتے ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو جیسا ہم عمل کریں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے، تو عمل اچھے کریں انشاءاللہ فیصلہ بھی اللہ کی طرف سے بہتر ہوگا۔ اور یہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، فَإِنْ أَعْرَضُوا آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی یہ عذر نہیں ہے کہ فما ارسلناک علیہم حفیظا، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ اللہ جو ہے اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے جو دین کی دعوت جو اللہ کا کام ہے بس آپ لوگوں تک پہنچائیں، منوانے کی کیا ضرورت نہیں ہے، بس پہنچانا آپ کا کام ہے، آپ صرف پہنچائیں۔ ان علیک الا البلاغ، صرف آپ کا کام جو ہے وہ اللہ کی بات کو پہنچانا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، انسانوں کی حالت کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم انسانوں کو اپنی طرف سے کسی چیز کا، کسی بہتر چیز کا مزہ چکھاتے ہیں، اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فَرِحَ بِهَا، تو انسان جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو کوئی اچھی حالت پیش آ جائے انسان خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، ایک دم فرحت اور مسرت اس کے دل کے اندر اترنے لگتی ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، آگے بیان کیا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب ان کو کوئی پریشانی اس کے سامنے آتی ہے، پہنچتی ہے، جو ان کے اعمال نے، جو ان کے ہاتھوں نے کیا ہے، تو فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان ناشکرہ بن جاتا ہے، خوشی کے موقع پر خوش ہو جاتا ہے اور اپنی واہوائی اور اپنی عزت اور اپنی اکڑ دکھانا شروع کر دیتا ہے، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہو تو بھی اللہ کا شکر کریں، غم کا موقع مل جائے تو اس پر صبر کریں، دونوں حالتوں میں اللہ کو یاد کریں۔ اللہ نے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے، یہ میسج دیا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں اللہ کو ہمیں یاد رکھنا ہے، خوشی کے موقع پر آپے سے باہر نہیں نکل جانا، اور غرور اور گھمنڈ میں اور اکڑ میں نہ ڈوب جانا، خوشی کا موقع ہو اللہ کا شکر ادا کرنا، میرے مولا ہم اس لائق نہیں تھے، تو نے ہی مجھے یہ عزت عطا کی ہے، اس پر آپ کا شکریہ، آپ کا لاکھ لاکھ احسان۔ کوئی مصیبت پہنچ جائے اللہ آپ کی طرف سے ہے، یہ مصیبت پہنچی ہے مولا تو ہی اسے ٹالنے والا ہے، لہٰذا میری مصیبتوں کو، میرے غموں کو ٹال دے اور مجھے خوشیاں عطا فرما۔ دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا، لیکن اس کا ہمارے معاشرے میں اثر الٹا ہے، کوئی خوشی کا موقع ہو تو لوگ ایسے ڈانس کرتے ہیں کہ شیطان شرما جاتا ہے، جب کوئی غم کا موقع آتا ہے ایسا ماتم کرتے ہیں کہ شیطان کیا ماتم کرے گا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ دونوں حالتوں میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ للہ ملک السماوات والارض، فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کا جو بادشاہ ہے وہ اللہ ہی ہے، بادشاہت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، آسمان و زمین اور اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو تمام چیزوں کے بادشاہ اور تمام چیزوں کے حاکم جو ہے وہ اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ نے آگے جو ذکر کیا ہے وہ انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا، چاہتے تو جانوروں کا ذکر کر سکتے تھے، دیگر چیزوں کا کر سکتے تھے، نہیں کیا، انسان کو بہتر سمجھا، اشرف المخلوقات بنایا، اس لیے انسانوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، ہم جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کر دیتے ہیں، وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتے ہیں صرف بیٹے ہی بیٹے دیتے ہیں، اور فرمایا اور یُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتے ہیں دونوں دے دیتے ہیں، بیٹا بھی عطا کرتے ہیں بیٹی بھی عطا کر دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، نہ اولاد بیٹے کی صورت میں ملتی ہے نہ بیٹی کی صورت میں ملتی ہے، بانجھ بنا دیتے، لاکھ دوائیں کر لو، لاکھ کوششیں کر لو، لاکھ پیسے دواؤں کے چکر میں، اولاد کے چکر میں خرچ کر لو،
اور کیا کیا کی ٹیسٹ آتا ہے، جو بھی کرا لو اللہ نہیں دیتے، جسے چاہتے ہیں اللہ بانجھ بنا دیتے ہیں۔ دوسری بات فرمایا کہ جسے چاہتے ہیں ہم بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں، تو اس پر لوگوں کو اپنا سر نیچے نہیں جھکانا چاہیے، اپنا منہ چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ اور معاشرہ ہمارا اتنا غلط ہے، اتنا غلیظ ہے کہ اگر 2 بچے 2 بیٹیاں ہو گئیں، تیسرے کے اگر اللہ نے دیا ہے تو 1000 بار الٹرا ساؤنڈ کرتے، معلوم ہوا کہ بیٹی ہے تو پیٹ میں ختم کرتے تھے، اور خدا نہ خواستہ بچے کی ولادت ہو گئی، بچے کی 2 سے 3 بیٹیاں ہو گئیں، تو ساس بھی اپنی بہو کو اور نوشو بھی اپنی عارس کو کوستے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہلاک کر دیتے، ختم کر دیتے۔ وجہ تم خالی بیٹی جنتی ہو، خالی تم نے بیٹی کی پیدائش کیوں کی ہے، بیٹا کیوں نہیں پیدا کی؟ حالانکہ اس میں لڑکی کی، عورت کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ اگر سر پھوڑنا ہے تو مرد خود اپنا سر پھوڑے، اس لیے کہ کھیت کے اندر جو بیج ڈالا جاتا ہے وہی پیدا ہوگی، کھیت کی غلطی نہیں ہے۔ آپ کیرٹ کا بیج ڈال کر سوچے کہ کنکڑی پیدا ہو، نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ کتنوں بھی کھیت جوت لیں، آپ نے کیرٹ کے ڈالا ہے تو کیرٹ ہی نکلے گا اس میں سے، اس میں کنکڑی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس میں عورت کی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ اگر سر پھوڑنا ہو تو مرد خود اپنا سر پھوڑے کہ بیج ہم نے بیٹی پیدا ہونے کے ڈالا تو بیٹا کہاں سے ہم کو مل سکتا ہے۔ تو اس میں غلطی جو ہے مرد کی ہوتی ہے معاشرے کے اعتبار سے دیکھا جائے، ورنہ فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، جو چاہے وہ دے دے، جو چاہے دے دے، بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے، بیٹے ہی بیٹے دے دے، یا دونوں دے دے یا بانجھ بنا دے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر زیادہ بیٹیاں ہوئی تو عورتوں کو کوسا جاتا ہے، بیٹی پیدا کرتی ہو، حالانکہ اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے، اصل ہاتھ جو ہے وہ مرد کو ہوتا ہے۔ تو اسی لیے نہیں کوسنا چاہیے، جو بھی ملے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ اور جتنی سکون اور گھر کے اندر بیٹیوں سے ملتی ہے، بیٹے سے خدا کی قسم نہیں ملتا ہے۔ لوگ بیوقوف ہوتے چلے جا رہے، بیٹے ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہیں ہوتا، بیٹا سوائے سر درد کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا اور دیکھ رہے ہوں گے جتنی بیٹیاں، ہاں شرط ہے کہ تربیت اچھی ہونی چاہیے، تربیت بہتر ہو انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا۔ اب تربیت بہتر نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہے، چاہے انسانوں میں ہو یا جانوروں میں ہو۔ کتے کی بھی اگر تربیت اچھی کی جائے تو کتا بھی بڑا وفادار بن جاتا ہے۔ اگر کسی درخت کی اچھی تربیت کی جائے تو وہ درخت بڑے ہو کر پھل دیتا ہے، اگر اس کی تربیت اچھی نہ ہو تو خراب ہو جاتا ہے، پھر پھل دینے کے بجائے سوائے کانٹے اور پھول کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو تربیت اچھی ہوگی تو اس کا نفع ملے گا، تربیت اچھی نہیں ہوگی تو کوئی نفع نہیں ملنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں، اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں عطا کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ بانجھ بنا دیتے ہیں۔ انہ علیم قدیر، بے شک اللہ جو ہے بہتر جاننے والے ہیں اور بڑے ہی اللہ جو ہے قدرت والے ہیں۔ تو اللہ جو ہے طاقت والے بھی ہیں، اور ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، کس کے اندر کیا صلاحیت ہے، کسے کیا دینا ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بس ہمیں اور آپ کو اللہ کے فیصلے پر 100% راضی ہونا ہے۔ بس اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ سن لیں، کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مبالغہ کا تو بار بار کرنا، یا پھر ناک میں بار بار پانی چڑھانا، یا پھر غرغرہ کرتے رہنا، تو فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے، بہرحال روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ثواب میں ذرا کمی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے بار بار غرغرہ کرنا یا کلی کرنا یا ناک میں بار بار پانی چڑھانا، اس سے اعتراض کرنا چاہیے، روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ غرغرہ کرنے میں پانی حلق کے نیچے چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی لیے فقہا فرماتے ہیں اس سے بچنا چاہیے، اور غرغرہ یا بار بار کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، اس سے جو ہے بچنا چاہیے، اس لیے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا تو نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ پانی حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائیں۔ یقیناً مولا ہم سب کمزور ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، نہ جانے بھول چوک سے جو ہے روزہ بھی نہ جانے ہمارا خراب بھی ہو جاتا ہے۔
مولا جیسا بھی ہے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں جو بھی روزے ہیں اللہ یقیناً تو بڑا قبول کرنے والا ہے، ہم سب کے بھی روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری گھر کی مستورات جو روزے رکھتی ہیں اللہ ان کے بھی روزوں کو قبول فرمائے، ان کی بھی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وہ لوگ بھی اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیوں کے لیے گھروں کے اندر صبح جاگ کر سحری بناتی ہیں، افطاری بناتی ہیں، اللہ ان سب کے بھی ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔